اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 اگست کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران شمس یعنی کہ آپ کے تالے اور پہلے گھر کا مالک جو ہے وہ آپ کے پہلے گھر میں ہی موجود ہے اور ایک اچھی پوزیشن میں موجود ہے، اور یہاں یہ 23 اگست تک موجود رہے گا۔ تو اس وقت کے دوران آپ اپنے معاملات کے حوالے سے، اوورآل زندگی کو بہتر کرنے کے حوالے سے، زندگی کو ایک بہتر شکل دینے کے حوالے سے، یہاں تک کہ زندگی کے ہر معاملے کے حوالے سے بہتر سوچ و سمجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، معاملات کو بہتر طریقے سے لے کر چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے درپیش پریشانیوں میں بھی کمی واقع ہوتی نظر آئے گی، خاص طور پر اس اشرے کے آخری ایام سے شروع ہونے والا وقت مالی معاملات، مالی مشکلات میں کمی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ بھی اس اشرے کے وقت کے دوران ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کسی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی تو وہ چیز، وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ برج اسد والے افراد جو بیرون ملک سفر کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اس اشرے کا یہ وقت بیرون ملک اپلائی کرنے کے حوالے سے یا کسی ایجنٹ وغیرہ کو فیس دینے کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ معاملات جو ہیں وہ آپ کے حق میں جانے کے امکانات نظر نہیں آ رہے، اس لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ اپنے پیسوں کو اور اپنے وقت کو ضائع مت کریں۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران روزگار کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں، خاص طور پر اس اشرے کے آخری ایام ان معاملات کے حوالے سے بہتر صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس اشرے کی درمیانی ایام کے دوران آپ کا دفتری ماحول، دفتری معاملات میں کچھ کشیدگی دیکھنے میں آئے گی۔ بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ان معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنے مخالفین کی طرف سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یہ بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ شرف مشتری کا وقت جو کہ 12 سے 17 اگست کے دوران ہے، اس کے حوالے سے ایک خصوصی ویڈیو بھی بنا کے پچھلے دنوں میں اپلوڈ کی گئی ہے، جس کے اندر انتہائی مجرب، مستند اور آسان عملیات اور وظائف بتائے گئے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ اس وقت کے دوران رزق کے معاملات کے حوالے سے، مالی معاملات کے حوالے سے، اولاد نرینہ کے حوالے سے، قانونی معاملات، صحت کے حوالے سے خصوصی تجویزات بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ آخری موقع ہے اس وقت سے فائدہ اٹھانے کا۔ اس کے بعد یہ وقت آپ کو 2037 سے پہلے نہیں ملے گا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ سے شروع ہونے والا وقت جو کہ 22 ستمبر تک جاری رہے گا، آپ لوگوں کے لیے اندرون السفر کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا، یہاں تک کہ وہ افراد جو پرماننٹلی کسی دوسرے شہر سیٹل ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کو بھی ان معاملات کے حوالے سے غور و فکر کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ وقت ان معاملات کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس کے حوالے سے اتنی کوئی آسان زندگی یا آسان معاملات کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کے یار دوستوں کے ساتھ بھی معاملات میں کچھ خرابی آتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اپنے گفتگو کے طریقے، اپنے گفتگو کے لہجے اور ان کے ساتھ لین دین کے معاملات کے دوران احتیاط برتیں، یہ بھی صورتحال آپ کے آپسی تعلقات میں خرابی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ وہ برجست والے افراد جو وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان تھے، اس اشرے کے وقت کے دوران معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے، معاملات کو بہتر طریقے سے سیٹل کرنے کے حوالے سے اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں اس اشرے کے وقت کے دوران آپ لوگ کوششیں تو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے خاطر خواہ نتائج آپ کو ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس اشرے کا وقت ان کے آپسی تعلقات میں بھی بہتری لانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول بڑھے گا اور تعلقات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش تو کرتے نظر آئیں گے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس پوزیشن میں، اس حالت میں ہوں گے کہ ان کی سازشوں کا، ان کی چالوں کا بھرپور طریقے سے جواب دے سکیں۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہتے ہوں تو اس عرصے کی 4 تاریخ جو ہے آپ کے لیے خاصی بہتر رہنے والی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا رزاق ہو، یا واسع ہو، 3 تسمیہ آپ نے اسی پڑھنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گوشت بطور صدقے کے طور پر دیں۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔